یا تفصیل کی گئی وہ سب کی سب مطالعات اور اس انسان کی ضروریات ہیں۔ اور تیسرا اور تیسری بڑی طاقت جو بغیر کسی تشریح اور تشریح کے ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کو بنایا اور اس کائنات کو بنایا اور اللہ کے حوالے سے جو فرد اس کائنات کا جائزہ لیتا ہے وہ روایتی انسان ہے اور یہی مخلوق ہے۔ روایت قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے خلق و جوار میں جتنے بھی جانور ہیں ان کا کچھ بھی فائدہ ہو یا نہ ہو، انہیں اس سے سروکار میں بات اتنی ہے کہ ہم نے اس جانور کا گوشت جائز قرار دیا اور اس جانور کا گوشت ناجائز ہے۔ چنانچہ روایت چلی اور روایتی انسان نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا اور اسے اس روایت تک لانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے وحی نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس روایتی انسان کو ایک چیز بتا دی کہ دیکھو تمہارے واسطے یہ چیزیں حلال ہیں، پیسہ تمہاری زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن وہ پیسہ ایک تو آنا چاہیے تمہارے پاس جائز ذرائع سے، اور جائز ذرائع میں بھی اس کے مالک جو اصل ہے اس کی رضا اور خوشی کے ساتھ۔ روایت قائم ہو گئی اور روایتی انسان نے کہا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے میں وہ پیسہ ضرور حاصل کروں گا، اور اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آخری مثال اس کی دیں، اگرچہ متعدد مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا اور مرد و عورت کو بتایا کہ تم اپنے گرد و پیش میں جتنے مرد اور عورتیں دیکھتے ہو ان میں سے یہ رشتے ہیں جو قابل اعتبار ہیں اور ان کا عزت اور احترام ہر حال میں ہے، اور ان میں یہ رشتے ہیں جو جائز ہیں اور یہ رشتے اور نکاح ہیں جو ناجائز ہیں، اور تمہیں اس حد کو کراس اور عبور نہیں کرنا۔ روایتی انسان نے کہا کہ اے رب جتنی عورتیں اور مرد اور رشتے تو نے جائز قرار دیے میں اس کا پابند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما قد سلف، اگر ان حدود سے تجاوز کر کے کہیں تم نے شادی کر لی تھی، سوتیلی ماں وغیرہ وغیرہ عربوں کے ہاں جو دستور تھے، تو اللہ نے کہا کہ اچھا اب تک تو معاف ہوا، آئندہ اس کی معافی نہیں ہے۔ تو روایتی انسان اس طرح سے چلا آتا تھا اور یہ تکون اور
تثلیث اور تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی رہیں۔ انسان مرکز اس اعتبار سے ہوا کہ یہ کائنات اس کے لیے پیدا کی گئی اور یہ سب اس کی ضرورت اور اس کی بارات ٹھہری، اور انسان کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی طرف رہی کہ اللہ نے کس کس چیز کو درست قرار دیا اور اللہ نے کس کس چیز کو ناجائز قرار دیا۔ یہ ایک روایتی انسان تھا۔ انسانی دنیا کی معلوم تاریخ میں چند ایک دور مستثنا کر کے جن کا ڈاکٹر سبط حسن نے موسیٰ سے مارکس تک اپنی کتاب میں کچھ ذکر کیا ہے، باقی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انسان روایتی رہا ہو اور معاشروں میں کوئی ایسی تباہی پھر گئی ہو جس نے انسانیت کو خطرے میں ڈال دیا۔ بڑی بڑی عظیم جنگیں جو لڑی گئیں وہ در حقیقت انسانی اخلاقیات کے درست نہ ہونے کا نتیجہ تھا۔ چرچل تھا، ہٹلر تھا، نیپولین تھا، جو بھی لوگ تھے جنہوں نے بھی اس دنیا میں عالمی جنگوں کو برپا کیا، ان کے مسائل بہت زیادہ اپنی انا اور خودی کے تھے جو ان کے گرد گھومتی تھی، اور روایتی انسان ان چیزوں سے بیزار تھے کہ خون بہائیں۔ اور 1960 کے قریب امریکہ سے ایک نیا فلسفہ اٹھا اور امریکنز اس کے بانی مبانی قرار پائے، اگرچہ ان سے پہلے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، اور انہوں نے دنیا کو ایک نیا تصور فراہم کرنے کی کوشش کی، اور امریکنز نے کہا کہ دیکھو بس صرف دو چیزیں ہیں، ایک انسان ہے اور ایک اس کا علم ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس دنیا تک محدود ہیں۔ تم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرو، بھرپور لطف اٹھاؤ، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا مرنے کے بعد، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا چیز تمہارا علم ہے۔ ہر وہ علم جو تمہیں رغبت دے پیسے کمانے کی، اور ہر وہ علم جس کے ذریعے تم پیسہ کما سکو، بس یہ وہ چیز ہے جو تمہیں حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے اللہ کو معطل اور بیکار کیا، اور انہوں نے ان دو چیزوں کا تصور پیش کیا کہ ایک انسان کی موجودہ زندگی اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم جو محدود ہے فقط اس دنیا تک، اور بس۔ یہ ہے ماڈرنزم۔ اور انہوں نے بڑے حکمت عملی سے سوچا کہ اگر ہم وہ جو روایتی فرد چلا آتا ہے خدا کو ماننے والا، اس کے تصور خدا سے ٹکرائیں اور دنیا میں یہ تحریک برپا کریں کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو تصادم کا نتیجہ ہوگا، اور تصادم کے نتیجے میں ہمیں غیر معمولی خرچ کرنا پڑے گا اور غیر معمولی خون بہانا پڑے گا، ملک اور اقوام ان کو مٹانا پڑے گا۔ اس کی بجائے اگر ہم فلسفے میں یہ اضافہ کریں کہ اللہ کے ماننے والے سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خدا کو محض معطل کر دیں، بیکار کر دیں، ہم کہیں تم خدا کو مانتے ہو تو یہ تمہارے ڈرائنگ روم کی ایک چیز ہے، اور تم اللہ کو مانتے ہو تو تمہاری پرسنل لائف ہے، باقی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ ماڈرنزم پھیلے گا اور تعلیم اور علم سارا اپنے قبضے میں آ جائے گا۔ ہم ان چیزوں کی تعلیم دیں گے جن چیزوں کی تعلیم میں
خدا اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ماڈرن ایک سوسائٹی اور انسان بنے، اور اس میں وہ اتنے کامیاب ہوئے اور ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ کامیاب کہ ہمارا آج بڑے سے بڑا مذہبی رہنما اور بڑے سے بڑا مذہبی عبادت گزار بھی اس فکر سے متاثر ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی پرتعیش ہو رہی۔ اور دوسری طرف جو روایتی انسان ہے وہ ایک کونے پہ کھڑا نعرے لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے والد ایسے تھے، حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، مسلمان ایسے تھے، فلاں چیز ایسے تھی، ہم نے یہ کیا تھا، اور اس قسم کے تمام جملے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، اور ان جملوں کی قوموں کی تعمیر میں کوئی ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک قصہ پارینہ اور تاریخ ہے جو کبھی کبھی موٹیویشن کے کام آ جاتی ہے، وگرنہ دنیا میں اگر کسی قوم نے جینا ہوتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہیں، میں ہوں، ہم باقی ہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے۔ قومیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں اس طرح نہیں بنا کرتی، کوئی پوچھتا کہاں ہے کہ پدرمن سلطان بود میرا والد اپنے وقت کا بادشاہ تھا، وہ کہتے ہیں تم کیا ہو؟ ابن جوزی رحمت اللہ نے لطیفہ لکھا ہے، اور لطیفہ لمبا ہے، اس کو شاید ایک فکرے میں سمجھ سکیں کہ کسی نے خچر سے اس کا نسب پوچھا کہ تو کس کی اولاد ہے، تو اپنے ماموں اور پھوپھی کا بتاتا رہا، اپنے باپ کا نہیں بتاتا تھا۔ بس اسی طرح ہے کہ ہم یہ تھے، ہم یہ تھے۔ قوموں کی زندگی میں اس جملے کی پرے کاہ کی حیثیت نہیں ہے کہ تم کیا تھے، قومیں بنتی ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات ایک جگہ کہی ہے، انہوں نے کہا کہ انا الحق، اسی لیے ان کے اس شعر کو ہم نے اپنی مسجد میں کھدوا کے تحریر کروایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر فرد کہے میں خدا ہوں تو سرزنش بے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ منصور نے کہا تھا اسے سزا ملی تھی، اور جو کہے کہ میں خدا ہوں اس کو سزا دینی چاہیے۔ گر قومیں بے گوید، اگر کوئی قوم کہے کہ اس وقت دنیا میں ہم خدا ہیں تو کہتا ہے کہ پھر اس کی مان جانی چاہیے کہ وہ خدا ہیں، اس قوم کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آج دنیا میں امریکہ ڈٹ کے کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور تمہاری تمام پالیسیز میرے انڈر چلیں گی، اور جس کو ہم چاہیں گے لڑائیں گے، جس مذہب و ملت کو قائم رہنے کی اجازت دیں گے، تم ہمارے محتاج ہو، وہ سچ کہتا ہے۔ اور ہم ایک کونے پہ کھڑے ہو کے بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ایسا، دادا فلانا فلانا فلاں 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 ایسا، وہ کہتے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، چیختے رہو۔ اور مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ دوسری چیز جو رہ گئی ہے، ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ پورا افغانستان اور اسلامی دنیا ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے، مارے گئے، اور اس کے مقابلے میں ایک دن وزرائے خارجہ کی کانفرنس نہ چل سکے۔ یہ حال ہے۔ اس لیے امریکہ کی اس تہذیب نے اور 1960 میں جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی نے دو چیزوں کو جنم دیا، کیونکہ اس ماڈرنزم کو قائم کرنا تھا۔ اس ماڈرنزم کو قائم کرنے کے لیے جب خدا کا تصور نکالا تو اپنے اس نظریے کے پھیلاؤ کے لیے انہوں نے سیکولرزم کو رائج کیا،
اور انہوں نے کہا ایسا نظام زندگی جس کا محور اور مرکز خدا نہ ہو اور اس کا محور اور مرکز محض انسان بنے، یہ سیکولرزم۔ اور اس سے متاثر ہونے کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ اس انسانیت کے خدمت کے جذبے سے سرشار مسلمان جوان اور مسلمان سوسائٹی نے پیسے لے لو اور پیسہ جمع کرو، اور چاہے وہ حرام ذریعے سے ہے اور چاہے خدا اس کو کہتا ہے کہ نہ کرو، کچھ ہو جائے، ہم نے پیسہ لینا ہے، ہسپتال بنانا ہے، ڈانسرز بلانے ہیں، اداکارائیں بلانی ہیں، ہر بےہودہ اور فوحش کام کرنا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی خدمت ہم نے کر کے ہسپتال قوم کو دینے ہیں، اور قوم خوش ہے کہ ہسپتال مل گیا، اور لوگ نہیں جانتے کہ یہ سیکولرزم کی پروموشن ہے کہ انسانیت اصل قرار پائی اور اللہ بیچ میں سے نکل گیا۔ اگر ذرا خدا کا خوف ہوتا تو یہ ذہن میں رہتا کہ اللہ ہسپتال کا مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ بنا کہ دنیا میں آئے یا نہیں آئے، خدا یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری ماں کینسر سے مر گئی تھی تو تم کینسر کے ہسپتال بناؤ، خدا یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں ایک دشمن ملک سے ایک ایکٹریس بلا کے اس کے نام پہ پیسہ جمع کیا اور لوگوں کے اخلاقیات کو برباد کیا اور آئندہ کے لیے راہ کھولی، تمہیں میرا خوف تھا کہ نہیں تھا؟ یہ سیکولرزم کہ اللہ کو معطل کرو، بیکار کرو، اور انسانیت کے نام پہ سارا دن سیلاب زدگان کی مدد کرنا، رکشے میں بیٹھنا، اس پہ اترنا، لمبے لمبے بوٹ پہننا، پانی کے علاقوں میں جانا، اور ساری طاقت اور اختیار کے باوجود سود کو اس معاشرے میں رائج رہنے دینا اور کوئی سنجیدہ کوشش نہ کرنا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، خدا نے مجھے اختیار دیا ہے، میں کیا کرنے چلا ہوں، لوگ سود میں مبتلا ہیں، انہیں اس سے نکالوں۔ یہ سب کا سب اس سیکولرزم کا اثر ہے کہ انسان اصل قرار پایا کہ اس کے لیے حرام حلال سب جائز کرو اور اللہ کو معطل اور بیکار کرو۔ خدا کی حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، خدا کی حد ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، خدا جو کہتا ہے کہتا رہے، وہ ڈرائنگ روم تک محدود ہے، باقی میری عملی زندگی میں اللہ کی اتباع اور عبادت کوئی اثر نہیں۔ اور دوسری چیز جس نے اس ماڈرن انسان کو بڑھایا اور اس ماڈرنزم کو بڑھایا وہ تھا پیسہ، کہ سرمایہ دار نے سوچا کہ اگر امریکن تھنک ٹینک اور سرمایہ دار، امریکہ کی وہ تہذیب زیادہ نہیں پھیلی، بائیمانہ کہ پھر اس میں برطانیہ وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ جمع ہو گئے اور اس کا اثر ہم تک پہنچا ہے۔ امریکہ کی جو تہذیب اب بن رہی ہے وہ پتہ نہیں کب تک بنتی رہے گی، مگر اس کا اثر ہوگا دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے۔ امریکہ کی قوت سے انکار نہیں ہے، مگر جو انسانی تہذیب ایک بنتی ہے اس کی بنیادیں ابھی پڑ رہی ہیں۔ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے، مگر اس قوت اور طاقت کے زور پہ اس سیکولرزم کو پھیلانے کے لیے پیسہ درکار تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے پیسے کے مالک تھے، جتنے کیپٹلسٹ تھے، جتنے سرمایہ دار تھے، ان کا دنیا میں اس تصور کو رائج کرو کہ دولت اور پیسہ ہی حقیقی چیز ہے، اللہ کا مذہب کا تصور چھوڑو یار، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اس پیسے میں حلال حرام کی تفریق ختم کرا دو۔ اور انہوں نے پیسے کو بچانے کے لیے دنیا کو جہنم میں جھونک دیا، سود کو رائج کر دیا، اور پیسے کی اساس اصل میں قوموں میں جو سونا ہوا کرتا تھا اس سونے کی اساس کو نکالا، ختم کیا، اور اس سونے کی اساس کو ختم کرنے کی وجہ سے دنیا میں جو اعتراضات اٹھ سکتے تھے پھر مذہب کا سہارا لے کے اپنی ڈالر پہ چھپوا دیا کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، وہ چھپوا دیا تاکہ لوگ بھی ذرا مطمئن رہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، باقی پیسہ ہی پیسہ۔ اگر سونا بنیاد ہوتا پیسے کی تو یہ ٹریلینز ڈالرز جو خرچ کیے ہیں پوری دنیا میں، امریکہ نے افغانستان اور عراق کی جنگ میں، اتنا سونا بھلا تھا کہ اس کے اگینسٹ اتنا پیسہ چھپتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ماڈرنزم ہے، وہ روایتی انسان مٹ جائے۔
اور ماڈرنزم غالب رہے، اس ماڈرنزم کا جتنا علم ہے یہ سارے کا سارا علم محدود رہے اس دنیا تک، بس آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد جواب کا کوئی تصور نہیں۔ اور ماڈرنزم میں خدا معطل اور بیکار، اس لیے اس تہذیب نے 1960 کے بعد خاص طور پر ایسے ذہن پیدا کرنا شروع کیے جنہوں نے اللہ تعالی کو ہٹا کر باقی سب ماڈرنزم کی چیزیں لی۔ امریکہ میں ایک جگہ پیپسی والوں کی بہت بڑی کوئی فنکشن تھا، تو گزر رہے تھے، کچھ دوستوں نے کہا کہ اسے بھی دیکھ لیتے۔ کمال تھا کہ پیپسی نے جو ڈرنکس دنیا کو دی ہیں وہ ایک کونے میں مشین پڑی تھی، اس پہ پریس کریں، اور دوسرے کونے پہ گلاس پڑا ہوا تھا، آخری قطرہ بھی اس مشین سے اچھل کے اسی میں گرتا تھا۔ بڑی متاثر کن چیزیں تھیں۔ ان کے انٹرویوز پڑھے جنہوں نے دنیا میں پیپسی اور ان چیزوں کو رائج کیا تھا، بڑی اچھی بات اس نے کہی اپنے طور پہ۔ اس نے کہا پیپسی تو ایک چیز ہے جو ہم نے دنیا کو دی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپسی ایک کولڈ ڈرنک ہے وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ پورا ایک تہذیب کا حصہ ہے۔ اس پیپسی کے ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی ہے، اس کی چابی بھی ہے، ایک جینز کی پینٹ بھی ہے، اور ایک گرل فرینڈ بھی ہے اور بوائے فرینڈ بھی ہے۔ یہ ہے پورا پیکج جو ہم نے دنیا کو دیا۔ اس پیکج کے اثرات تھے کہ ہماری جتنی کمپنیز تھیں فون کی، اب یاد آیا ہے کہ اوہو قوم پہ بڑا برا اثر پڑا نائٹ پیکیجز دینے کا، اور اسے بند کرو۔ اور اب انہوں نے بند کی۔ یہ جو پچھلے 20 سال مشرف کے حکم سے تم نائٹ پیکیجز دے رہے ہو، اس کے نتیجے میں خلا ہے، اس کے نتیجے میں طلاق ہے، اس کے نتیجے میں ناجائز بچے ہیں جن کے پلنے کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ یہ ماڈرنزم ہے اور ماڈرن سوسائٹی یہ چاہتی ہے، اور روایتی انسان میں اور ماڈرن انسان میں یہ ٹکراؤ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہو تو یار پڑھو، اس کے بعد جو میں کہتا ہوں وہ کرو، حفظ کر لیا ہے تو کیا ہو گیا، بڑے حافظ ہوتے ہیں، حافظ اسی میں پڑھ کے اپنا حفظ کھو بیٹھے، اور ماڈرن سوسائٹی میں پہنچ کے اللہ کے علاوہ ہر چیز کی قدر اور قیمت ہے۔ اور وہ روایتی انسان جو تھا وہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا تھا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، کہ جائز ہے ناجائز ہے، گھر بنا رہے ہو، شادی کر رہے ہو، یہ سب چیزیں، یہ نکاح جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس کی اتنی گری ہوئی حالت ہے کہ اپنے اس معاشرے میں طلاق کا ریٹ دیکھ لیں، اور کئی مرتبہ اب یہ کیسز آنے لگے ہیں کہ رضاعی بہن سے نکاح کیسے جائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے، مفتی صاحب کوئی راستہ بتائیں، میری ماں نے غلطی سے دودھ پلا دیا تھا، یہ لڑکی مجھے بڑی پسند ہے، مولوی کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، اور اس دودھ شریک بہن سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، حنفی فقہ چھوڑیں کوئی اور جگہ بتائیں جہاں پہ پتہ چلے۔ یہ ہے انحطاط۔ اور یہ 60 میں جو چیز شروع ہوئی تھی، اب 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد یہ معاشرہ اس ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اس روایتی انسان کو اور اس ماڈرنزم کو انشاءاللہ 2-4 ہفتے اگر خدا نے توفیق دی تو بات کریں۔